شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا فلسفہ اگرچہ تقوی ہے اور تقوی کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کے اوپر روزہ فرض کیا ہے. ہم بات کر رہے تھے مبتلات روزے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے پہلے ایک حلقہ میں بات ہو چکی ہے. ابھی ہم بات کریں گے دوسری چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، وہ ہے اللہ، رسول اور معصومین ائمہ علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا. یعنی اگر کوئی انسان جان بوجھ کر، یہ کلمہ جو جان بوجھ کر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان نہیں جانتا اور وہ نسبت دے رہا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جانتا ہے کہ اللہ اور رسول نے اور ائمہ میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی، پھر بھی نسبت دے رہا ہے اس چیز کی معصوم کی طرف، چاہے اس کا تعلق دنیا کے امر سے ہو یا آخرت کے امر سے ہو، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ہاں، جب کوئی انسان خود اسے علم نہیں ہے کہ یہ بات معصوم نے کی ہے یا نہیں، لیکن کسی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہے یا کسی شخص جس سے اس نے بات سنی اس کا حوالہ دے دیتا ہے، تو اگرچہ بعد میں وہ چیز جھوٹ ہی نکلے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی خود انسان کا جان بوجھ کر ایسا کرنا تب روزے کو باطل کرتا ہے، اور قصد ہو کہ وہ معصوم کی طرف جھوٹی نسبت دینا چاہتا ہے تب روزہ باطل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان جو ہے کسی اور شخص کی بات نقل کر رہا ہے اور معصوم کی طرف نسبت نہیں دے رہا، اور اس شخص نے معصوم کی طرف نسبت دی ہے اور بعد میں وہ چیز جھوٹ ثابت ہوتی ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اور اگر ایک انسان جو ہے معصوم کی طرف نسبت دیتا ہے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ معصوم نے کہا ہے، اور بعد میں ثابت ہو جائے کہ معصوم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. ہاں، ایک سچویشن ہے کہ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ معصوم نے نہیں کہا اور واقع میں بعد میں پتہ چلے کہ معصوم نے ایسی بات فرمائی ہے، تب چونکہ اس نے ایسا قصد کیا ہے جو قصد روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو ایسی سچویشن میں روزہ باطل ہو جائے گا. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور ماہ مبارک میں خصوصاً قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں اللہ کے اقوال کا بھی پتہ چلے، محمد و آل محمد کے اقوال کا بھی پتہ چلے. خصوصاً خطبہ حضرات جو ہیں جب کسی معصوم کی طرف کسی چیز کی، چاہے فضائل کی بات ہو، حکم شرعی کی بات ہو، مسائل کی بات ہو، جب نسبت دینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کسی نہ کسی معتبر کتاب کی تحقیق شدہ بات کریں یا کسی معتبر شخصیت کی تحقیق شدہ بات کے بعد معصوم کی طرف نسبت دیں، تاکہ ان کی یہ بات عبادت شمار ہو اور کسی اور کا اور اپنا روزہ بھی باطل نہ ہو. اسی طرح کہنے والے کے ساتھ ساتھ اگر سننے والا اس چیز کا اعتقاد رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ بات معصوم نے نہیں کی، پھر بھی اعتقاد رکھتا ہے، تو سننے والے کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ معصوم نے ایسی بات کی ہے اور بعد میں غلط ثابت ہو ایسی بات نہ کی ہو معصوم نے، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ